بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کے آفیشیل چینل مواحد پر آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے۔ جیسا کہ چینل کے نام سے ہی ظاہر ہے، مواحد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو قرآن کے اصل پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ چینل مطالعہ قرآن اکیڈمی کے ویڈیوز کا مرکز ہے، جہاں آپ قرآن کی ہر آیت کو اس کے شان نزول، سیرت اور احادیث کی روشنی میں سمجھنے کا موقع پائیں گے۔ یہ صرف ایک تعلیمی چینل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انقلابی تحریک ہے جو ہر اس شخص کو قرآن کا امین بنانا چاہتی ہے جو اللہ کے کلام کو دنیا بھر میں پھیلانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، تیار ہو جائیے ایک قرآنی انقلاب کے لیے، کیونکہ اب وقت ہے ہم قرآن سے جڑ کر اپنی امت کو اس کی اصلی پہچان یاد دلائیں۔ ساتھیوں، یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے، تو آپ لوگوں سے بھرپور ہمیں ساتھ چاہیے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب سے بھی اس چینل کو سبسکرائب کروانا نہ بھولیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر کریں آپ اس کام کو۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کے مواحد چینل سے آپ خود بھی سیکھیں اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، اور اس چینل کا لنک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مطالعہ قرآن اکیڈمی کے تعارف۔ آن لائن مطالعہ قرآن اکیڈمی آخر کیا ہے؟ یہ کیسی اکیڈمی ہے اور یہ کس طرح کام کر رہی ہے؟ ان سبھی سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ مطالعہ قرآن اکیڈمی کے کسی حصے کو اسکپ کر دیں۔ اس ویڈیو میں اب ہم آگے جاننے کی کوشش کریں گے مطالعہ قرآن اکیڈمی کے بارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رائے حق کے ساتھیو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو بتایا گیا ہے کہ مطالعہ قرآن اکیڈمی یہ ہے کیا؟ یہ ایک انقلابی تحریک ہے، اور یہ تحریک وہ کیسی ہے انشاءاللہ اس کو آج ہم وہ سمجھتے ہیں۔ تو جو مطالعہ قرآن اکیڈمی کا جو سلوگن ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ سلائیڈ پہ ملے گا۔ جو مطالعہ قرآن اکیڈمی کا سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو، عمل کرو اور پوری انسانیت تک پہنچاؤ۔ یہ ہماری مطالعہ قرآن اکیڈمی کا سلوگن ہے کہ آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر یہ پوری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ یہ سلوگن کیوں رکھا ہے ہم نے؟ انشاءاللہ وہ آگے میں ایک حدیث کے ذریعے یہ بات سمجھاؤں گا کہ قرآن کے جو حق ہمارے اوپر ہیں اگر وہ ادا ہم نہیں کرتے تو ہم وہ خسارے میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک ذمہ داری بھی دی ہے۔ تو مسلمانوں، کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ اس امت کا حصہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بنا کر بھیجا ہے؟ ہم اس چیز کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم تو بہترین امت ہیں۔ جو پچھلے انبیاء کرام تھے وہ بھی اس امت میں آنے کے لیے ترستے تھے، وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں نبی نہ بناتا، ہمیں آخری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کا امتی بنا دینا۔ تو آپ اتنی عظیم امت میں ہیں جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں، اور آپ کو وہ مفت میں وہ چیز مل گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ امامت، یہ نبیوں والا کام اس امت کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ پہلے مسلسل نبی آتے تھے، ایک کے بعد ایک نبی۔ بنی اسرائیل میں ایک ایک ٹائم میں دو دو نبی رہے ہیں۔ کوئی ایسا وقت نہیں گزرا بنی اسرائیل پہ کہ جب ان کے درمیان کوئی نبی موجود نہ ہو۔ ان کی قیادت ان کے نبیوں کے ہاتھ میں رہا کرتی تھی، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی وہ قدر وہ نہ جانی۔ انہی میں سے کچھ نبیوں کو، انبیاء کرام کو انہوں نے ناحق وہ قتل کیا، اور وہ کچھ انبیاء کرام کو جھٹلا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ چکا ہے۔
بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم تھی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو کر رہی. ایسے ہی یہ ذمہ داری جو تھی انبیاء والی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اس امت کے لیے، تو پھر جو نبیوں والا کام تھا وہ اس امت کو سونپ دیا گیا. یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کہا ہے کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی رہنمائی اور سدھار کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. وہ بہترین گروہ، وہ بہترین امت تم ہو جس کو ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، جسے انسانوں کی رہنمائی اور سدھار کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تمہیں پورے دنیا کے انسانوں کی امامت کرنی تھی، پوری دنیا کے انسانوں کی لیڈرشپ تمہیں کرنی تھی، ان کی رہنمائی کرنی تھی. ان میں اگر کچھ غلط چیزیں ہیں تو اس کا آپ کو سدھار کرنا تھا. پوری دنیا کی امامت آپ کو کرنی تھی، اس لیے آپ کو میدان میں لایا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو صفات ہیں وہ بتا دی کہ تم بہترین کیوں ہو. ہم آیت کا پہلا پارٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سورہ آل عمران میں بہترین امت کہا ہے، لیکن وہ بہترین امت کون ہے؟ اس امت میں جو مسلمان ہیں وہ شرابی بھی ہیں، وہ جناکار بھی ہیں، تو کیا یہ بہترین لوگ ہیں؟ ہرگز نہیں ہے. بہترین کون ہے؟ ان لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دی. وہ یہ ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر تم یہ کام کرتے ہو تو بہترین امت کے تم بہترین امتی ہو. لیکن اگر تم یہ کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو تم بہترین امت کے بدترین امتی ثابت ہوں گے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم بہترین امت کا پارٹ ہیں؟ کیا ہم بہترین امتی ثابت ہوں گے؟ کیا ہم نیکی کا حکم لوگوں کو دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں؟ ہماری غفلت نے نا ہمیں دین سے دور کر دیا ہے، بلکہ ہم اپنی امت کے اصل مقصد کو بھی ہم بھول چکے ہیں. ہم بھول چکے ہیں اپنے اصل مقصد کو. تو اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ امت کو جگانے کا. اس قرآن کو اپنی زندگی کا ہمیں مرکز بنانا ہے اور اسے دنیا تک پھیلانے کا ہمیں بیڑا اٹھانا ہے. یہ ذمہ داری لے کر ہمیں اٹھنی ہے. اسی لیے مطالعہ قرآن اکیڈمی کی نیب رکھی گئی ہے تاکہ سوئی ہوئی امت کو جگایا جائے اور قرآن سے وہ جوڑا جائے اور قرآن کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے. اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ میں مطالعہ قرآن اکیڈمی کا مشن کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. تو مطالعہ قرآن اکیڈمی جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ صرف تعلیمی ادارہ نہیں ہے کہ یہاں صرف کچھ کورسز ہوتے ہیں، قرآن ناظرہ، قرآن تجوید، قرآن قرات وغیرہ، حفظ کورس ہوتا ہے، اردو لینگویج، عربک لینگویج کورس ہوتے ہیں. صرف یہی کورس ہوتے ہیں. صرف یہ ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک انقلابی تحریک ہے. یہ سوسائٹی میں چینج لانا چاہتی ہے، یہ بدلاؤ چاہتی ہے. یہ بدلاؤ کیسا چاہتی ہے کہ سوسائٹی ایک آئیڈیل سوسائٹی بنے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے حساب سے پوری سوسائٹی رن ہو. یہ ایک ایسی انقلابی تحریک ہے، قرآن کے حساب سے چلے. آپ کو نام سے تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا کہ مطالعہ قرآن اکیڈمی، یہ نام میں مطالعہ قرآن کیوں جوڑا ہے؟ کیونکہ اس اکیڈمی میں ہم قرآن پر مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پر ڈسکشن کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کا نام مطالعہ قرآن رکھا ہے اور اسی نام سے ہماری اکیڈمی ہے. اب جو میں نے آپ کو اوپر کہا تھا نا کہ میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ حدیث سلائیڈ میں آپ کو نہیں دکھے گی، میں آپ کو منہ زبانی بتا دیتا ہوں کہ وہ سلائیڈ میں انشاءاللہ آگے آئے گی وہ حدیث، لیکن میں ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں کلیئر ہو کہ مطالعہ قرآن اکیڈمی کا مقصد اور مشن ہے کیا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 218 نمبر پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کیا کرے گا؟ بہت سے لوگوں کو بلند مقام عطا فرمائے گا اور اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پست اور جلیل کر دے گا. یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 218 نمبر پر. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بتا دیا جو اس قرآن پہ عمل کرے گا، اس کے علم کو حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی سربلندی ان کے ہاتھ میں رکھ دے گا، دنیا میں سربلند کر دے گا، بڑا مقام انہیں عطا فرمائے گا. اور جو لوگ قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر دے گا. تو یہ ہے اس اکیڈمی کا مقصد. اب آپ دنیا میں دیکھیں
کیا ہم سربلند ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، قرآن. کیا ہم دنیا میں سربلند ہیں؟ کیا دنیا میں ہماری کوئی عزت ہے؟ کیا کسی انٹرنیشنل معاملات میں مسلمانوں کی رائے لی جاتی ہے؟ کہیں بھی کچھ ہماری عزت نہیں. تو پھر اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا، 200 ارب مسلمان ہیں، دنیا کا 1/4 کور کر رہے ہیں، عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یہ ہے وہ بات جو حدیث میں بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ قوموں کا عروج اور زوال کا جو کرائٹیریا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو بناتا ہے. جس قوم کے پاس کتاب ہوتی ہے، اگر وہ اس کتاب کو پکڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑتی ہے، آسمانی کتاب کو پکڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عروج بخشتا ہے، اس کو دنیا میں سربلند کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ اس کتاب کو چھوڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر دیتا ہے. تو ہماری امت کا یہ جو حال ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہم ہوئے پڑے ہیں، اور آخرت میں بھی جہنم ایسے ہی رہے گی. اگر ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کرا تو آخرت میں بھی جہنم ہمارے لیے تیار ہے اگر ہم نہیں سمجھے قرآن کو. تو اس اکیڈمی کا مقصد بھی کہ ناظرین یہی ہے کہ ہم قرآن کے جو حق ہیں وہ ہم ادا کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اس کے حق ادا نہیں کریں گے تو یہ امت جو پستی اور ذلیل و خوار کی کنڈیشن میں پہنچی پڑی ہے، اس سے وہ سربلندی کی کنڈیشن میں نہیں آ سکتی. یہ امت سربلند نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ قرآن کو نہ پکڑے، قرآن کے حق ادا نہ کرے. حدیث میں یہی بات کہی گئی ہے، جو اس کا حق ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کرتا ہے. تو اس امت کو اگر آپ کو سچ میں ریوائو کرنا ہے، اس امت کو ریوائو کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو قرآن کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. امت اٹھے اور قرآن کے حقوق ادا کرے. قرآن کے کیا حقوق ہیں وہ انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس میں آپ کو ڈیٹیل سے جاننے کے لیے مل جائے گا. درس قرآن کا سلیبس بھی اور قرآن کے حقوق بھی آپ کو جاننے مل جائیں گے. میں آپ کو نشاندہی وہ کر دیتا ہوں کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے، جن کو وہ ادا نہ کرے تو وہ گناہگار ہے. وہ پہلا حقوق کیا ہے قرآن کا؟ پہلا ہے قرآن پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا، یعنی قرآن کو یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرنا. پھر دوسرا حقوق قرآن کی بہترین تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا، یہ بھی قرآن کا ایک یہاں دوسرا حقوق ہے. تیسرا حقوق ہے قرآن کا قرآن کے احکام پر عمل کرنا، کیونکہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا بلکہ عمل کے لیے آیا ہے. چوتھا قرآن کا حق ہے جو کہ ہمارے اوپر ہے، وہ ہے قرآن کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے آپ کو. پانچواں جو قرآن کا حق ہے جو کہ ہم پر فرض ہے، وہ ہے قرآن کا ادب اور احترام بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، اس کا ادب اور احترام بھی ہمیں وہ کرنا ہے. تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ مطالعہ قرآن اکیڈمی کا مقصد کیا ہے، کہ سوئی ہوئی امت کو جگانا ہے. اگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ذلیل و خوار کیوں کر رکھا ہے دنیا میں، کیونکہ یہ قرآن کو چھوڑ بیٹھی ہے. اب اللہ کے رسول کی حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی، اگر یہ امت واپسی سے قرآن کے حق ادا کرنے لگے تو یہ دنیا میں سربلند اگین ہو جائے گی، دوبارہ یہ امت ریوائیو ہو جائے گی. تو امت کے ریوائیول کا صرف ایک ہی سورس ہے، وہ ہے قرآن. قرآن کے حق ادا کریں. قرآن کے کیا 5 حق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل سے ہم وہ کور کریں گے. تو مطالعہ قرآن اکیڈمی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑنا، قرآن سے کنیکٹ کرنا، قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھیں، قرآن پر ایمان پختہ کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو گہرائی سے سمجھیں. اس کے لیے ہمارے الگ الگ کورسز لانچ ہوتے ہیں. ہمارے جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں وہ قرآن کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں، ہم قرآن سے باہر نہیں جاتے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ امت قرآن کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کی دعوت کو دوسروں تک لے کر اٹھے، ساری انسانیت تک لے کر اٹھے. یہی مطالعہ قرآن اکیڈمی کا ایک مقصد ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی خاصیتیں کیا وہ کیا ہیں. یہ اکیڈمی دوسری اکیڈمی سے یونیک کیوں ہے، الگ کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے یہ اکیڈمی دوسری سب اکیڈمی سے الگ اس لیے، ایک ریزن میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ یہ اکیڈمی فی سبیل اللہ ہی چل رہی ہے. یہاں کسی بھی بچے سے ہم کوئی چارج کسی بھی کورسز کا نہیں لیتے ہیں، فری آف کاسٹ ہم سارے کورسز ان کو دیتے ہیں. بہترین ٹیچر ان کے لیے ہائر کر رکھے ہیں، لیکن پھر بھی فری آف کاسٹ ان کو ہم سارے کورسز دیتے ہیں. سارے کورسز کا ایکسس ہم فری آف کاسٹ دیتے ہیں. ایک تو یہ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہ بچوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے، کوئی ہمیں دنیاوی غرض نہیں ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ اکیڈمی کی نیو رکھی ہے. تو اس لیے سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ اکیڈمی فری آف کاسٹ ہے.
اچھا، اس اکیڈمی کا جیسا کہ نام ہے مطالعہ قرآن، یہاں پر قرآن پر مطالعہ ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، تو اس میں کیا کیا خاصیتیں ہیں؟ سب سے پہلے اس اکیڈمی میں آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ ملے گی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں قرآن کو اصل جو اس کا معنی ہے، مفہوم ہے، اس سے ہٹا کر اپنی عقل اس میں دوڑانے لگتے ہیں، حدیث کی روشنی کے بنا قرآن کو سمجھنے لگتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے اس قرآن کی آیتوں کو کیسے سمجھا؟ ان کے عمل کے بنا قرآن کو سمجھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا پیر پھسلتا ہے اور وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اس اکیڈمی میں آپ کو ملے گا کہ جو قرآن کی صحیح سمجھ آپ کو ملے گی، قرآن کی آیتوں کا اصل مقصد کیا تھا، پس منظر کیا تھا، شان نزول کیا تھا، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیسے ایکسپلین کیا، صحابہ اکرام نے کیسے اس آیت پہ عمل کر کے دکھایا، کیسے اس آیت کو سمجھا۔ اس کی روشنی میں جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں قرآن کی بالکل پیور فارم ملے گی، جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، صحابہ اکرام کے دور میں تھی۔ قرآن کی پیور فارم، وہی فارم ہم کو ملے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کی صحیح سمجھ وہ ڈیولپ کریں۔ تو ایک مطالعہ قرآن اکیڈمی میں یہ سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہاں آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ ملے گی، فرقہ واریت سے پاک یہ آپ کو چینل ملے گا۔ یہاں کسی بھی فرقے کا، کسی بھی مکتب فکر کا ایسا سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سب ہم مسلم ہیں اور ایک امت کی حیثیت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اکیڈمی ایک مسلم امت کی اکیڈمی ہے، نہ کہ کسی مکتب فکر کی، نہ کہ کسی فرقے کی۔ ہمارے یہاں جو ٹیچر ہیں وہ ہر مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہر مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم امت کو یونائٹ کرنے کے لیے اٹھے ہیں، امت کو دوبارہ سے ڈیوائڈ کرنے کے لیے ہماری اسٹریٹجی یا پالیسی نہیں ہے۔ دوسری جو ہماری خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہر آیت پر گہرائی سے تفکر یعنی کہ سوچنا، چنتن کرنا، چنتن منن ہوتا ہے نا، آیت کو لے کر سر جوڑ کر بیٹھ گئے، سوچ رہے ہیں اس آیت میں، تفکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، تو یہ کرنا ہے ہر آیت کو۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا، جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتا، تفکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، یا اس کے دلوں پر تالے ہیں۔ کہیں اس کے دلوں پر تالے تو نہیں لگ گئے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دلوں پر تالے تو نہیں ہیں۔ ہم دنیا بھر کی چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، ہمیں ذرا سا اگر ہمیں ہمارا بچہ بھی بیمار ہو جائے تو ہم پورے شہر میں غور و فکر کرتے ہیں کہ بہترین ڈاکٹر کون ہے۔ ہمارے بچے کا اگر کہیں ایڈمیشن لینا ہے، اسکول میں اس کا داخلہ کرانا ہے، پورے شہر کے سارے اسکول کی ہم جانکاری نکال لیتے ہیں کہ بہترین اسکول کون سا ہے۔ یہ تفکر کر رہے ہیں نا، تدبر کر رہے ہیں نا اسکولوں پر، ان کا دیکھ رہے ہیں نا، سلیبس دیکھ رہے ہیں، ان کا جو کیریکولم ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، تبھی ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ ڈاکٹر کا سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو کیا قرآن کا دیکھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیتوں پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں؟ یا کہیں ہمارے دلوں پر تالے تو نہیں لگ گئے، لوگ تو نہیں لگا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو یہ ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ پرابلم ہے جو کہ اصل ہدایت سے لوگ دور ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے، اس کو اگر صرف پڑھا تو صرف پڑھنے کی حد تک رکھا ہے، اور اس کو بنا سمجھے ہی پڑھا ہے، اس پر عمل تو بات کی بات ہے، اور اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانا تو یہ تو اور دور کی بات ہے۔ اور بس ہم نے کیا سمجھ لیا کہ قرآن صرف ایک عجمت والی کتاب ہے، اس کو گھروں میں رکھ دو سب سے اوپر۔ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ ہمیں عربک تو آتی نہیں ہے تو ہم ترجمہ بھی نہیں پڑھتے۔ جو اسکالرس نے ہمارے لیے محنتیں کی ہیں کہ یہ امت اتنی پستحال ہو چکی ہے، کم سے کم یہ عربک بھی نہیں جان پا رہی۔ سب سے پہلی ان کو آنا چاہیے تھا، انہیں عربک لینگویج آنی چاہیے تھی، نہیں آئی، چلو ان کے لیے ترجمہ کر دو، کہیں قرآن سے دور نہ ہو جائے۔ یہ امت اتنی سوئی ہوئی ہے کہ ترجمے لے کر بھی 28 لینگویج میں ترجمہ موجود ہے قرآن کا، جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی لینگویج ہے سب میں قرآن کا ترجمہ کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو جس لینگویج میں آتا ہے اس لینگویج میں قرآن کی ہدایت کو سمجھیں۔ تو یہ پرابلم ہے کہ ہم نے قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دیا، اس کو صرف ثواب اور جن بھوت بھگانے کی کتاب ہم نے سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہماری سوسائٹی میں ہے کہ ہم اتنا بدحال ہو چکے ہیں۔ اب اس پرابلم کا سولوشن کیا ہے؟ تو مطالعہ قرآن اکیڈمی اس کا اونلی سولوشن ہے۔ جتنی بھی یہ پرابلمس پائی جا رہی ہیں قرآن سے ریلیٹڈ، اس کا ایک ہی وائز سولوشن ہے۔ اس اکیڈمی میں آپ کو قرآن سے جوڑا جائے گا، قرآن کی اصل ہدایت بتائی جائے گی، ان آیتوں کو سمجھایا جائے گا، قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنا بھی سکھایا جائے گا، اس کو حفظ کرنا بھی سکھایا جائے گا، عربک لینگویج بھی سکھائی جائے گی۔ تو واحد سولوشن جو ہے وہ صرف مطالعہ قرآن اکیڈمی ہے، جو کہ سارے کورسز فری آف کاسٹ کرا رہی ہے۔
اس اکیڈمی کی اور میں اگر فیچرز کی بات کروں تو یہاں پر غیر مسلموں کے لیے بھی دعوت ہے، کیونکہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں آئی ہے، یہ تو تمام انسانوں کے لیے آئی ہے۔ تو یہ اکیڈمی یہ کام بھی کرے گی کہ غیر مسلم بھائیوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا بہترین پلیٹ فارم انشاءاللہ یہ بنے گی۔ ہم نان مسلم بھائیوں کے لیے اسپیشل قرآن کلاس اسٹارٹ کرائیں گے ان فیوچر انشاءاللہ، ان کے جو مسکنسیپشن ہے اسلام کو لے کر ان کو دور کریں گے، جو بھی ان کے ڈاؤٹس ہیں ان کو ہم کلیئر کریں گے۔ تو یہ نان مسلم بھائیوں تک بھی پیغام پہنچانے کا بہترین پلیٹ فارم یہ اکیڈمی بنے گی، ایک اس کی یہ خاصیت ہے۔ دوسری، ہماری اکیڈمی کا جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بہترین انسان بنانا ہے لوگوں کو۔ اچھا، بہترین انسان کون ہے؟ کون ہے بہترین انسان؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5027 نمبر پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس اکیڈمی کا مقصد یہ ہے، ایک خاصیت یہ ہے کہ ہمیں بہترین انسان سب لوگوں کو بنانا ہے۔ بہترین جاب جو ہے دنیا کی وہ یہ ہے کہ انسان قرآن سیکھے اور پھر اس کو آگے سکھائے، یہ ہے بہترین جاب، یہ کرنا ہے۔ تو تاکہ جو اسٹوڈینٹ اس اکیڈمی کے تھرو اس اکیڈمی میں آ رہے ہیں وہ اس اکیڈمی کے کورسز سے فائدہ اٹھائیں اور آگے پھر اس چیز کو سکھائیں، اکیڈمی میں آ کر قرآن کو سمجھیں اور آگے پھر ان آیتوں کو پھیلا دیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 3461 نمبر پر کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت تمہیں کیوں نہ آتی ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، تو ہمیں اس پیغام کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ تو یہ آپ کو دکھے گا کہ ہمیں بہترین انسان سب لوگوں کو بنانا ہے تاکہ وہ قرآن سیکھیں اور آگے اس کو سکھائیں۔ اچھا، اس اکیڈمی میں جو ایک اس کا فیچرز ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا آپ کو ایک انوکھا تعلق ملے گا۔ یہاں اکیڈمی میں ہر شخص اسٹوڈنٹ بھی ہے اور ٹیچر بھی ہے، اور یہ پلیٹ فارم سیکھنے اور سکھانے کا دونوں کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں نے یہ کیوں کہا کہ یہاں ہر کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہے اور ٹیچر بھی ہے؟ جیسا کہ آپ کو اکیڈمی کے نام سے مطالعہ قرآن، یہاں پر قرآن پر مطالعہ ہوتا ہے، تو مطالعے کا پیٹرن یہ ہے کہ آپ کہ جن آیتوں پہ بھی مطالعہ چل رہا ہے اس آیت پہ آپ بھی آ کر، کوئی نیا پرسن بھی آ کر، کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ بھی آ کر قرآن و سنت کی روشنی میں وہ آیت سمجھا سکتا ہے۔ یعنی اگر اس نے آیت ایکسپلین کری تو اس ٹائم تک باقی سب لوگ اس کے اسٹوڈنٹ ہوئے، کیونکہ وہ ایکسپلین کر رہا ہے، وہ ٹیچر بن گیا۔ تو یہاں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا انوکھا تعلق ہے، یہاں ہر شخص اسٹوڈنٹ بھی ہے اور ٹیچر بھی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں۔ تو مطالعہ کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، جو بات اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے دماغ میں ڈالی ہے، جس اینگل سے وہ دیکھ رہا ہے قرآن اور حدیث کو وہ سمجھ رہا ہے، اس اینگل سے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا اینگل بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہاں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا بڑا ہی انوکھا تعلق اس اکیڈمی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کے لیے بھی خاص پروگرام ہم انشاءاللہ رکھیں گے، کیونکہ آج کی امت کے جو نوجوان ہیں وہ کل کے وہ لیڈر ہو سکتے ہیں۔ اس امت کی باغ دوڑ جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں ان کو بہترین لیڈر بنانا ہے تاکہ وہ امت کی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس امت کو بہتر ڈائریکشن میں لے کر آگے چلیں۔ تو ہمیں نوجوانوں کے لیے بھی خاص پروگرام اس اکیڈمی میں ڈیزائن کرنا ہے، یہ اس کی بھی ایک خاصیت ہے۔ اور یہ ہر انسان کے لیے کھلا پلیٹ فارم ہے ہمارا مطالعہ قرآن اکیڈمی۔ کوئی بھی انسان آ کر یہاں پر قرآن کی آیتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا سکتا ہے، کوئی بھی انسان آ کر XYZ آئیں، اکیڈمی میں رجسٹریشن کریں اور ان آیتوں کو جن پر مطالعہ چل رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آ کر سمجھائیں۔ کسی پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اس سے سوچ ڈیولپ ہوگی، قرآن پہ تفکر زیادہ ہوگا، قرآن پر تدبر زیادہ ہوگا۔ تو یہ ہر انسان کے لیے ایک کھلا پلیٹ فارم ہے۔ اور جو اس اکیڈمی کو مطالعہ قرآن اکیڈمی کو سب سے یونیک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ہی یہ اکیڈمی ہے، لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی آن لائن اکیڈمی ہے وہ صرف لڑکیوں کے لیے ہیں اور کچھ لڑکوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو پلیٹ فارم ہے مطالعہ قرآن اکیڈمی، یہ یہاں پر دونوں ہی ایک ساتھ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کہ لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی۔ اور کیونکہ جو شریعت کے احکام ہے اس پر اب آن لائن میں عمل کرنا بڑا آسان ہے، آف لائن ہوتا تو الگ الگ وہ کلاسز کا انتظام ہوتا، راستے کے آنے جانے کے الگ الگ انتظام ہوتے ہیں، پردے کے مسائل ہوتے ہیں، لڑکی پہ فرض
जो लड़की पे पर्दा है वो फर्ज है और लड़के पे अपनी निगाहें झुकाना फर्ज है, तो इस चीज़ के मसाइल होते हैं। लेकिन ऑनलाइन में अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ कर दी हैं कि यहाँ कैमरा ऑफ हम सबका रखते हैं, सबके कैमरे हम डीएक्टिवेट रखते हैं, तो क्लास में किसी का भी चेहरा नहीं दिखता। जो पर्दे के मसाइल थे वो हमारे दूर हो गए। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में सेपरेट ग्रुप का इंतजाम कर रखा है ताकि खवातीन अलग रहें और मर्द अलग रहें, तो कोई किसी से कनेक्ट नहीं रहता, किसी को किसी का कांटेक्ट नहीं शो होता। ये हमारी एकेडमी की खासियत है कि हम दोनों ही एक साथ मिलकर तालीम हासिल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना वो लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लड़कियां इस एकेडमी में आगे आ रही हैं और तालीम हासिल कर रही हैं और इस कुरान की दावत को आगे पहुंचाने का वो काम कर रही हैं। इसके अलावा एक खासियत ये है कि हम नोट्स की सुविधा भी हम दे रहे हैं लोगों को, यानी स्टूडेंट को जो तालीम में मदद के लिए आसान नोट्स उनको फराहम किए जा रहे हैं। जो क्लासेस चलती हैं उनके नोट्स उनको दिए जाते हैं ताकि वो बाद में पढ़ें, उसको उसको रिवीजन करें, वो भूले नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लास ले ली और भूल गए बाद में, नहीं, उनको नोट्स भी दिए जाएंगे। जो पूरी पीपीटी फाइल होगी पीडीएफ की फॉर्म में वो उन तक पहुंचा दी जाएगी, ये नोट्स भी उनको दिए जाएंगे। एक जो खास बात है इसकी वो है कि इस एकेडमी में जो माहौल है वो लाइव डिस्कशन और सवाल जवाब का माहौल रहता है हर क्लास के बाद। जो हमारी नाइट में क्लास होती है मुताला कुरान, दर्स कुरान, इसके अलावा और भी हमारे कोर्सेज हैं, उनके बाद सवाल जवाब का माहौल और लाइव डिस्कशन का माहौल इस एकेडमी में रहता है कि हर कोई आकर यहाँ सवाल पूछ सकता है। हम किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। रिस्ट्रिक्शन ये नहीं लगाते कि आप दर्स से रिलेटेड ही सवाल कर सकते हैं, आप मुताला कुरान से की जो आयत है उससे रिलेटेड ही सवाल कर सकते हैं। हम कहते हैं एनी क्वेश्चन, कोई भी आपका डाउट हो इस्लाम से रिलेटेड, कोई भी इस्लाम का क्वेश्चन हो, आप यहाँ पर आइए पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल से आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका जवाब दिया जाएगा। नहीं पता होगा तो मना कर दिया जाएगा, उसको पूछ कर बताया जाएगा, लेकिन बताया जरूर जाएगा। और आपका कोई डाउट है तो लाइव डिस्कशन हमसे कर सकते हैं कि मुझे ये बात क्लियर नहीं हुई, मुझे ये बात समझा दीजिए। आप अपना क्वेश्चन डिटेल से पूछ सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उन सब का आंसर आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिलेगा। तो ये भी मुताला कुरान एकेडमी को यूनिक बनाती है। अब मैं आपको बात करूं कि मुताला कुरान एकेडमी की दावत क्या है, तो इसमें हमने स्लोगन दिया है कि ओ मुसलमानों उठो जागो और कुरान के पैगाम को अपना मकसद बना लो। ये हमने इसका स्लोगन दिया है कि हमारी दावत का स्लोगन है कि ओ मुसलमानों उठो जागो और कुरान के पैगाम को अपना मकसद बना लो। अब वो हदीस थी जो कि सही मुस्लिम में भी वो हदीस आई है, सुनन इब्ने माजा में 218 नंबर पे थी और सही मुस्लिम में 817 नंबर पर है, जो मैंने ऊपर आपको बताई थी कि हमारा असल दावत है क्या, तो वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इस किताब के जरिए कुछ कौमों को बुलंद करता है, कुछ को जलील करता है। ये है, आज मुसलमान जलील क्यों हैं? कुरान की वजह से। कुरान का हक अदा नहीं किया इसलिए जलील हो गए। कुरान का हक अदा करते दुनिया में सरबुलंद हो जाते, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये हदीस ऊपर भी आई थी और हमारी दावत में भी ये हदीस दोबारा आ गई है। तो हमें क्या करना है कि हमें कुरान का हक अदा करना है, जो कुरान के 5 हक हैं उसको हमें अदा करना है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से जरूर बताए जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारी आवाज क्या है, इस एकेडमी की आवाज क्या है, तो हमारी आवाज सिर्फ यही है कि उम्मत को जगाओ और कुरान से जोड़ो। सोई हुई उम्मत को जगाना है और कुरान से जोड़ना है उसको, क्योंकि जो वो हदीस हमारे सामने आ गई है सही बुखारी के 3461 नंबर पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मेरा पैगाम लोगों को पहुंचाओ। हालांकि एक ही आयत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी दी है, आपको सनद दे दी है। अगरचे आपको एक ही आयत पता है ना, वही आपको आगे पहुंचानी है। आपको सिर्फ इतना पता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए हैं, सिर्फ इसका ही आपको मतलब पता है, इसी आयत को आप आगे बताएं, आप अपने भाइयों से कहें तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए हैं, जो तमाम आलमों का बनाने वाला है, तमाम कायनातों को बनाने वाला है, उसी के लिए तमाम तारीफें हैं। तो यही आपको काम करना है कि हमारी जो आवाज है वो है कि सोई हुई उम्मत को जगाना है और उनको कुरान से जोड़ना है। तो उम्मत को जगाना है और कुरान से जोड़ना है, उम्मत को जगाओ कुरान से जोड़ो। तो मुसलमानों अब कहना यही था कि अब वक्त आ गया है कि हम कुरान को सिर्फ अपनी जबान से ना पढ़ें, बल्कि इसे हमें समझना पड़ेगा, इसके हम समझें, इसके पैगाम को अपनी जिंदगी में अपनाएं और इसे पूरी दुनिया तक हम पहुंचाएं। और मुताला कुरान एकेडमी का हर कैडर, हर कारकुन कुरान का अमीन होगा इंशाअल्लाह, जो अल्लाह के कलाम को फैलाने का जरिया बनेगा। तो ये मुताला कुरान एकेडमी के
ہر امین رہے گا. اور ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ جو کہیں بھی ہیں وہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں تاکہ لوگ قرآن کے اکارڈنگ اپنی لائف جئیں اور ہم پورے دنیا کے سامنے قرآن کے اکارڈنگ قرآن کے اصولوں پر ایک سوسائٹی رکھنا چاہتے ہیں جو قرآن کے اصولوں پر چلے. ایک ماڈل رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے بہترین سوسائٹی جو قرآن کے اصولوں کے اکارڈنگ چلتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری اکیڈمی کے کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں, کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ قرآن کے میسج کو آگے ہمیں پھیلانا ہے. تو اس کے لیے کچھ ڈپارٹمنٹ جو کارگر ہیں وہ بھی ہم نے بنائے ہیں تاکہ قرآن کا میسج ہم آگے تک پھیلا سکیں. سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے اسپیکر ڈپارٹمنٹ. اسپیکر ڈپارٹمنٹ ہمارا یہ کام کرتا ہے, یہاں پر ہم اسپیکر کی تیار کرتے ہیں. اسپیکر کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بہترین اسپیکر آپ کو کیسے بننا ہے. کیونکہ اگر وہ بہترین اسپیکر بنیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ فیوچر میں قرآن کو ایکسپلین بھی تو بہترین کریں گے. اسلام کے قرآن کے وہ ترجمان بھی تو اچھے بنیں گے, قرآن کے اسپیکر بھی تو اچھے بنیں گے. تو یہ اسپیکر ڈپارٹمنٹ کے تحت ہمارے کام ہوتا ہے کہ وہاں ہم بہترین اسپیکر کریٹ کرتے ہیں. لوگوں کو قرآن کیسے ایکسپلین کرنا ہے, حدیث کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے, قرآن کا درس کیسے دینا ہے, یہ چیزیں ہمارے اسپیکر ٹریننگ پروگرام میں سکھائی جاتی ہیں. اسپیکر ڈپارٹمنٹ کے تحت یہ کام ہوتا ہے اور یہ ہر ہفتے یہ بھی کلاس ہماری ہوتی ہے. اور دوسرا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے تاکہ ہم قرآن کے میسج کو آگے فارورڈ کریں, آگے پھیلائیں, وہ ہے رائٹر ڈپارٹمنٹ. اس ڈپارٹمنٹ کے تحت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو رائٹرس ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں موجودہ حالات پر رائٹر تیار کرتے ہیں. جو اسلامک ٹاپک ہیں ان پر رائٹر لکھتے ہیں اور امت کو کس ڈائریکشن میں چلنا چاہیے بہترین امت کو گائیڈ کرتے ہیں ہمارے رائٹر. اور قرآن اور سنت سے وہ آرٹیکل تیار کر کے آگے اس کو فارورڈ کرتے ہیں. ہمارا بلاگ بھی ہے اور الحمدللہ بلاگ پر بھی وہ آرٹیکل پبلش ہوتے ہیں. تو کافی ریچ اور ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں سب پہ وہ آرٹیکل جاتے ہیں, جس سے ایک سمجھ امت کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. تو ہمارے رائٹر اپنی قلم کے ذریعے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور ہمارے اسپیکر اپنے درس کے ذریعے, اپنی اسپیچ کے ذریعے اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا تیسرا بڑا اہم ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ. اس ڈپارٹمنٹ کے تحت ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو ہماری اسلام کا جو سرمایہ ہے, جو قرآن ہے, جو حدیث ہے, جو فقہ کی کتابیں ہیں, وہ اصل تو ان کی اوریجنل ٹیکسٹ تو عربک ہے, عربی میں ہے, عربی ہم سے آتی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا, ان کو جو پھر عربی کے بعد جو سب سے بڑی لینگویج ہے اسلام کی وہ اردو ہے. اردو میں سب سے زیادہ ٹرانسلیٹڈ ہے مٹیریل عربی کے بعد. تو ہمارے اسکالرس نے سارا کا سارا اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا, پورے کے پورے اسلام کو, اس کے سارے لٹریچر کو. اب پریشانی کیا آ گئی ہے, ہمارا یوتھ اردو سے بھی دور ہو چکا, پہلے عربی سے دور ہوا اب اردو سے بھی دور ہو چکا. اب اس کے بعد پریشانی کیا ہے, اردو سے دور ہو گیا تو اب یوتھ تو اردو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمیں ہی اٹھنا پڑے گا کہ ہم ان کو جو لینگویج ان کو آتی ہے ان تک اس لینگویج میں ہم اسلام کی صحیح گائیڈنس ان تک پہنچا دیں. تو اسلام کا جو اہم لٹریچر ہے, جو سیرت کی کتابیں ہیں جو بہترین ہیں, اور جو قرآن کی سمجھ ہے وہ اگر دوسری لینگویج میں اویلیبل ہے, ہندی میں نہیں ہے, آسان ہندی میں نہیں ہے, تو ہمارے ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ اپنی جو خدمت انجام دے رہے ہیں وہ بڑی محنت سے ایک ایک چیز کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, اس کی پی پی ٹی فائل بنا رہا ہے, اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ فیوچر میں جو ہماری ٹرانسلیٹڈ کتابیں ہیں وہ آف لائن بھی آپ کو نظر آئیں گی مطالعہ قرآن اکیڈمی کے نام سے. تو یہ ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا یہ خدمت انجام دے رہا ہے. اس کے بعد جو ایک بڑی پرابلم معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ابھی یہ یوتھ جو ہے یہ نئی نئی دین کی طرف آ رہی ہے, اور جو پرانے جو لوگ ہیں جو ان کے والدین ہیں وہ چاہتے ہیں روایتی طور پر چلنا, خاندان کی پرمپراؤں کے حساب سے چلنا. تو ہمارے یوتھ کو نکاح میں بڑی دقت آتی ہے, جو دین کی طرف آ چکے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ کو بڑی دقت آتی ہے, ہمارے جو کیڈٹس ہیں ان کو بڑی دقت آتی ہے کہ ان کا نکاح کیسا ہو. وہ تلاش کرتے ہیں دیندار رشتے کی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تمہیں دینداری کو ترجیح دینی ہے, نہ مال کو دینی, نہ حسب کو دینی, نہ نسب کو دینی, اور نہ ہی اس کی خوبصورتی کو دینی ہے. آپ کو دینداری کو ترجیح دینی ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو دیندار رشتے نہیں ملتے, اس کے لیے ہم نے فری آف کاسٹ, اب کیونکہ ہماری سروس ہے جتنی بھی ہیں سب فری ہیں, تو الہدایہ میٹریمنی کے نام سے ہم نے فری میٹریمنی سروس اس اکیڈمی کے تھرو چل رہی ہے, جہاں آپ کو بہترین دیندار رشتے بتائے جاتے ہیں, وہ بھی فی سبیل اللہ. تو اس کے لیے بھی آپ ہماری اکیڈمی سے رابطہ کر کے اس سروس کا فائدہ بھی
उठा सकते हैं। अच्छा, हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं जो कि सब फ्री हैं, वो भी चल रहे हैं, तो उन पर भी हम देख लेते हैं, ताकि हम कुरान को जो है ना कुरान को बेहतरीन तरीके से वो समझ सकें। सबसे पहले तो हमारा कुरान का तजवीद कोर्स है, जिसमें हम कुरान को बेहतरीन मखारिज के साथ, उसके हरूफ की अदायगी के साथ हम पढ़ना लोगों को सिखाते हैं अरेबिक। जो पहला है हमारा तजवीद कोर्स, जो लोग तजवीद कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं उनको फिर कुरान नाजरा कोर्स कराया जाता है, यानी कुरान को देखकर पढ़ना। और जो लोग कुरान नाजरा कोर्स भी मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर उनको कुरान किरात कोर्स में उनका एडमिशन दिया जाता है, और ताकि कुरान को बेहतरीन तरीके से वो पढ़े, बेहतरीन किरात वो कुरान की करें। फिर जो लोग कुरान किरात भी कर लेते हैं, या जो कुरान नाजरा के बाद वो हिफ्स करना चाहते हैं, तो उनको हिफ्स कोर्स में भी कुरान को हिफ्स करना भी सिखाया जाता है। ये जो कोर्सेज हैं ये सब सबके सब फ्री हैं। आप एडमिशन लेकर यहाँ आप की पढ़ सकते हैं, ये हमारा मकसद यही है। तो ये कोर्सेज हैं कुरान के। इसके अलावा कुछ हमारे लैंग्वेज कोर्स हैं, जिससे कि हमें कुरान को और इस्लाम को समझने में आसानी आए। पहला है उर्दू लैंग्वेज कोर्स, क्योंकि इस्लाम की जो सबसे बड़ी लैंग्वेज में से अरबी के बाद जो सबसे बड़ी लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो उर्दू लैंग्वेज कोर्स हम यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट है उनको उर्दू पढ़ना लिखना समझना सब सिखाया जाता है। उर्दू की अच्छी समझ उनके अंदर डेवलप की जा रही है। उसके बाद जो हमारा लैंग्वेज कोर्स में अरेबिक ग्रामर कोर्स है, इसमें क्या करते हैं कि लोगों को अरेबिक लैंग्वेज सिखाई जाती है, ताकि हम इस्लाम को ओरिजिनल बुक से पढ़ें, जो ओरिजिनल उसका टेक्स्ट है वहां से हम इस्लाम को समझें। इसलिए अरेबिक ग्रामर कोर्स भी वो चल रहा है। इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी हम वो कराएं, क्योंकि आज के ज़माने में जो इंटरनेशनल जो ग्लोबली एक लैंग्वेज एक्सेप्टेड है वो इंग्लिश है, कि पूरे वर्ल्ड में सबसे आती है, ताकि हम इस कुरान के पैगाम को हम इसी लैंग्वेज का यूज़ करके हम पूरे दुनिया तक इसको सर्कुलेट कर सकें। इंग्लिश वो कोर्स भी इंशाल्लाह जल्द लॉन्च करेंगे। तो अब आपसे गुजारिश यही है कि आप इस कुरान की इनकलाबी तहरीक का हिस्सा बने। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिलेगा कि कुरान की इनकलाबी तहरीक का आपको हिस्सा बनना है। आपको मुताला कुरान एकेडमी से जुड़ना है। ये सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं है, ये एक बल्कि एक तहरीक है। तो आपको इस तहरीक से जुड़ना है, इस तहरीक का बेहतरीन कैडर आपको बनना है। क्योंकि अल्लाह के रसूल, अगर आप नहीं जुड़ सकते, आप मशरूफ हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इसको आगे भेज सकते हैं, जिससे आपको सवाब मिलेगा, उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि अमल करने वाले को। आप खुद भी जुड़ें और अपने रिलेटिव्स को भी जुड़ाएं, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर को भी इस एकेडमी से आप जुड़वाएं, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन कराएं, सारे फ्री कोर्सेज का फायदा उठाएं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैं आपको बता दूं, सही मुस्लिम की हदीस है 1893 नंबर पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी नेकी का पता बताया, उसके लिए भी नेकी करने वाले के जैसा अजर है। ये है, जिस शख्स ने सिर्फ नेकी का पता बताया, आपने सिर्फ ये वीडियो आगे शेयर करी, आपने हमारा स्टेटस आगे फॉरवर्ड कर दिया, आपने हमारा पोस्टर आगे शेयर कर दिया, सिर्फ नेकी का पता बताया आपने, सब कुछ वो कर रहा है, लेकिन पता बताने वाले को भी उतना ही अजर है जितना उस अमल करने वाले को। वो बंदा इस एकेडमी से जुड़कर जितनी भी खिदमत अंजाम देगा, उन सब का अजर आपको मिलना है फ्री में। नामा अमाल में अगर आपको इन हदीसों पर ईमान हो ना, तो आप तो इस्लामिक कंटेंट को रोके ही नहीं, आप हर इस्लामिक कंटेंट को आगे शेयर करें। क्यों? आपकी नियत रही वो ये रहेगी, मैं अमल नहीं कर सकता, क्या पता जिस तक वो चीज वो अमल करने लगा उसकी बराबर मुझे सवाब मिल जाएगा, वो अमल कर रहा है मुझे फ्री में सवाब मिल रहा है, क्योंकि मैंने उस तक ये बात पहुंचाई। तो इतनी बेहतरीन बात है, हदीसों पर ईमान हमारा पुख्ता होना चाहिए कि हमें इसको आगे भी वो शेयर करना है। तो मुसलमानों, अब कहना यही है कि ये मौका है उम्मत को जगाने का, सोई हुई उम्मत को हमें जगाना है और अल्लाह की रजा हासिल करनी है। तो मुताला कुरान एकेडमी का हर कारकुन एक दीन का सिपाही बनेगा, एक सोल्जर बनेगा दीन इस्लाम का, जो कुरान का पैगाम लेकर निकलेगा और हर घर तक इसे पहुंचाएगा। ये हमें करना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक दौर ऐसा आने वाला है कि दुनिया के हर झोपड़ पट्टे में, चाहे ईंट गाड़ों का बना हुआ घर है, चाहे कच्चा घर है, चाहे पक्का घर है, हर घर में कुरान की दावत पहुंच कर रहेगी। तो हमें मुताला कुरान एकेडमी के हर कारकुन को, हर कैडर को यही एक सोल्जर बनाना है कि वो इस कुरान की दावत को लेकर उठे और हर घर में वो घुस जाए, हर घर तक इस पैगाम को वो पहुंचा दे। अब इसके लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप इतनी, जो अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन उम्मत बनाया है, उसके बेहतरीन उम्मती बनने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप द्वारा इस उम्मत को उसकी असल पहचान दिलाना चाहते हैं? इस उम्मत को रिवाइव करना चाहते हैं?
इस सोई हुई उम्मत को जगाना चाहते हैं, क्योंकि आज से जो है ना, आप सिर्फ एक मुसलमान नहीं है बल्कि एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद भी हैं, आप एक उम्मती भी हैं। तो ये पूरी इंसानियत तक इस कुरान के पैगाम को पहुंचाने का मिशन लेकर उठे और आज ही हमसे जुड़ जाइए। मुताला इकरान एकेडमी से जुड़ने के लिए आप जो नीचे जो कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं वो 4 मेल के लिए और 4 फीमेल के लिए, उन पर आप राब्ता करके हमारी एकेडमी से जुड़ सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, उस नंबर का यूज करके इंशाल्लाह आप हमारी एकेडमी से जुड़ सकते हैं और इस तहरीक का आप एक पार्ट बन सकते हैं, मुताला कुरान एकेडमी का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो मकसद लेकर हम उठे हैं उस मकसद में हमें सुरखरू करे, हमें कामयाबी अता करे और हमें इस जो सोई हुई उम्मत है इसको जगाने का जो हमने जिम्मेदारी ली है, अल्लाह ताला इस उम्मत को जगाए और इस उम्मत को दोबारा से रिवाइव कर दे, दोबारा से दुनिया में सरबुलंद कर दे। जो इमामत मुसलमानों के पास थी, जो दुनिया की इमामत मुसलमान किया करते थे, वही इमामत इस उम्मत को दोबारा से मिल जाए। अल्लाह ताला से यही दुआ है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस एकेडमी से आपको अगर कुछ फायदा हो रहा है तो आप दिए गए नंबर पर जुड़ सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को भी इस एकेडमी से जोड़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर रखे और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करे। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन सुम्मा आमीन वइयकुम। जैसे कि बताया गया है कि दिए गए स्क्रीन पर ये जो नंबर दिए हैं, अगर किसी मेल को कांटेक्ट करना है तो वो कांटेक्ट करेंगे 8474986686 और अगर किसी फीमेल को कांटेक्ट करना है तो वो कांटेक्ट करेंगी 9654642797। चाहे वो कहीं भी रहती हूँ, किसी भी सिटी में रहती हूँ। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं हमें तो ईमेल कर सकते हैं, ईमेल भी दिया हुआ है। तो ये हमारी पहली वीडियो थी, तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अजीजों अकारीब से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये अल्लाह ताला आपकी ये जो कोशिशें आपको अभी वीडियो में बताई गई, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप जो भी कोशिश करेंगे उनका अजर आपको आखिरत में अल्लाह ताला जरूर अता फरमाएगा, इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों से गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला के कामों का ख्याल रखना ना भूलें। वाखिर दवाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।